الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله وباسم عرش كتاب الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال في موضع آخر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم تمام احباب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بآواز بلند درود پاک پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صدر احترام سامعین کرام بزرگوں دوستوں پردہ نشین ماں بہنوں رمضان المبارک کے برکت والے مہینے کا تیسرا جمعۃ المبارک ہے اور اس سے بھی فضیلت والی بات یہ ہے کہ اس جمعۃ المبارک میں دستار فضیلت کا موقع ہے ایسے بچے جنہوں نے حفظ بھی کلام مجید فرقان حمید کو مکمل کیا اپنے سینے میں محفوظ کیا اور ناظرہ بھی کلام مجید فرقان حمید جو ہے وہ مکمل کیا ایسے مواقع زندگی میں بڑے کم آتے ہیں آقا نامدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے موقعوں پر مسلمان بندہ جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالی مسلمان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں قبول تو آگے پیچھے بھی اللہ کرتے ہیں لیکن ایسے موقعوں پر خصوصی طور پر یہ ایک فضیلت ذکر فرمائی کہ جب کلام مجید فرقان حمید مکمل ہو اور ایسے موقعوں پر جو مسلمان
تبارک و تعالی ان کی دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں۔ اس لیے یہ تیسرا جمعۃ المبارک ہر ماہ رمضان میں ہمارا دستار فضیلت کا بھی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان بچوں کو پوری زندگی کے لیے اپنے سینے میں کلام مجید فرقان حمید کو محفوظ رکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے بچے کے لیے جو مسلمان کا بچہ کلام مجید فرقان حمید کو حفظ کرتا ہے اور حفظ کرنے کے بعد اس کے حلال کو حلال جانتا ہے، حرام کو حرام جانتا ہے، پوری زندگی عمل پیرا ہوتا ہے، تو ایسے بچے کے لیے حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس بچے کو تو انعام و اکرام ملے گا، اس کے والدین کے لیے اعزاز یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے سر پر آخرت میں ایسا تاج رکھیں گے کہ اس تاج کا اگر ایک موتی اس دنیا کے اندر آ جائے تو ساری کائنات اس سے جو ہے وہ منور ہوگی۔ بچے کو تو اعزاز ملے گا، اس لیے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو بھی بچے کلام مجید فرقان حمید حفظ کر رہے ہیں یا دنیا میں جہاں کہیں بھی کر رہے ہیں، اللہ پوری زندگی اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ رکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی خالق کائنات جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ یہ میرے بھائی بڑی غنیمت ہے، خوش قسمتی ہے ایسے والدین کے لیے جو والدین اپنی اولاد کا رخ دین کی طرف جو ہے وہ موڑتے ہیں اور دین پر اپنی اولاد کو لگانے کی کوشش کرتے ہیں، ورنہ دنیا میں تو ہر ایک کی اولاد آج لگی ہوئی ہے، اور دنیا کا ماحول آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے سے بڑا چودھری آدمی، وڈیرا آدمی، سردار آدمی، کوئی صدر، کوئی وزیر اعظم، کوئی مشیر، وہ کوشش کرے گا وہ اپنے بچے کو اپنی لائن پر چلاؤں، میرا بچہ دین نہ سیکھے، قرآن کا حافظ نہ بنے، حافظ بن گیا لوگ ملا کہیں گے، لوگ مولوی کہیں گے، لوگوں کی روٹیوں پہ پلنے والا مولوی سمجھیں گے، اس لیے وہ اپنے بچے کو حافظ قرآن اس دنیا کے طعنوں کی وجہ سے جو ہے وہ نہیں بناتے، لیکن خدا کی قسم اس حافظ قرآن کا جو اللہ کی نظر کے اندر مقام ہے وہ ساری کائنات مل کر جو ہے وہ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ حافظ قرآن یاد رکھیے، بچہ جب اپنے گھر سے نکلتا ہے ایک نورانی قاعدہ اپنے سینے کے ساتھ محفوظ کرتا ہے، ہاتھ میں لے کر چلتا ہے۔ خدا کی قسم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ذکر کروں گا، یہ دنیاوی باتیں کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں پر دین کی بات ہوتی ہے، قال اللہ قال رسول کی بات ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ بچہ جو ہے وہ اپنے گھر سے چلتا ہے، ابھی مدرسے میں نہیں پہنچا، مسجد میں نہیں پہنچا، جیسے ہی چلتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس بچے کے پاؤں کے نیچے فرمایا نورانی مخلوق کے فرشتے اپنے پروں کو بچھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ حافظ قرآن کی فضیلت حدیث پاک میں ذکر کی گئی، اور کوئی پوری دنیا کا چکر لگائیں، کہیں پر کسی بچے کے بارے میں چاہے وہ کوئی بھی ڈگری دنیا میں حاصل کرنے والا ہو، اس بچے کے بارے میں ایسی فضیلت جو ہے وہ موجود نہیں۔ مفتی تقی عثمانی مدہ ذلہ العالی جو ہے وہ فرماتے ہیں، ایک بیان کے اندر میں نے سنا، وہ کہتے ہیں کہ میرے بڑے بھائی مفتی رفیع عثمانی رحمت اللہ علیہ جو وفات پا چکے ہیں، فرمایا میں بالکل چھوٹا تھا، وہ مجھ سے بڑے تھے تو قرآن حفظ کرتے تھے۔ کسی نمازی نے، کسی بندے نے پوچھا کہ بھئی آپ کیا کرتے ہو، کون سی تعلیم حاصل کرتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں اللہ کا کلام حفظ کرتا ہوں۔ کہنے لگا بھئی میں نے یہ پوچھا ہے تعلیم کون سی حاصل کرتے ہو؟ تو کہتے میرے بھائی نے پھر کہا میں اللہ کا قرآن حفظ کرتا ہوں، اپنے سینے میں محفوظ کر رہا ہوں۔ سوال کرنے والا پھر سوال کرنے لگا، کہنے لگا میں نے پوچھا تعلیم کون سی حاصل کرتے ہو؟ تو اندازہ لگائیے کہ دنیا دار بندے قرآن کے حفظ
حاصل کرنے کو نعوذ باللہ تعلیم ہی نہیں سمجھ رہے. وہ کہتے ہیں یہ تو حافظ بن رہا، مولوی بن رہا، ملا بن رہا. اور خدا کی قسم جو احادیث مبارکہ میں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم جو تعلیم کا ذکر کیا گیا وہ شروع ہی کلام مجید سے ہوتی ہے. احادیث مبارکہ کا علم حاصل کرنا، عالم بننا، حافظ قرآن بننا، یہی اصل میں حقیقت میں تعلیم ہے. اسی کو تعلیم کہا جاتا ہے جو آخرت میں انسان کے لیے نجات کا ذریعہ ہے. یہ تو میرے بھائی دنیا کا فن ہے جو آج اپنی اولاد کو سکھا رہے ہیں. اس نے میٹرک کر لی، اس نے بی اے کر لیا، اس نے ایم اے کر لیا، اب کیا جی نوکری ڈھونڈے گا، نوکری ڈھونڈ کے جو ہے وہ کچھ کمانے والا بن جائے گا. یہ میرے بھائی کمانے کے طریقے ہیں، کمانے کے ہنر ہے، یہ تعلیم نہیں ہے. آج سکولوں میں بھی ہم نے دیواروں پر لکھا ہوتا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. کسی مرضی مفتی سے فتویٰ لے لیں، خدا کی قسم اس کو تعلیم نہیں کہا جاتا، اس کو ہنر کہا جاتا. آج دنیا دار بڑے سے بڑا بن جائے، جتنی بھی تعلیم حاصل کر لے، ہم کہتے ہیں اس نے فلاں ڈگری حاصل کر لی، لیکن جب باپ مر جائے، دنیا سے کوئی رشتہ دار چلا جائے، ایسے بھی خدا کی قسم جو ہے وہ لوگ دیکھے ہیں ساری زندگی دنیا کے فن سیکھتے رہے. باپ آخری لمحات کے اندر جنازہ میت سامنے پڑی ہے، پیچھے کھڑے ہو کے اس نوجوان کو پتہ ہی نہیں میں نے پڑھنا کیا. افسوس کا مقام ہے. وہ کہتے ہیں مولوی صاحب نے پڑھ لیا، بس ٹھیک ہے جنازہ ہو گیا، چلو جی میرے ابے کو قبرستان کے اندر دفنا دو. اور ایسی اولاد بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے خدا کی قسم، جن کے پاس پیسہ بہت ہے، مال و دولت بہت ہے، غسل دینے میں بھی اپنے والد کے قریب نہیں آتے، قبر میں رکھتے ہوئے بھی اپنی والد کے جسم کو ہاتھ نہیں لگاتے. میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھے. وہ کہتے ہیں سارے کام مولوی کرے اور تان و تشنیع بھی سب سے زیادہ جو ہے وہ مولوی برداشت کرے. قبر کے اندر دفناتے ہوئے میں نے خود اپنے ہاتھوں سے دفنایا. میں نے کہا بھئی آپ کا باپ ہے، آپ آئیں، آپ کا حق زیادہ ہے. غسل دینے میں بھی کہا وہ بندہ قریب 2-3 بھائی تھے، بڑے امیر کبیر انسان تھے. یہ ضلع اوکاڑا کا واقعہ جو ہے بیان کر رہا ہوں. وہاں پہ میں نے 3-4 سال جو ہے بچوں کو حفظ قرآن پڑھایا، امامت کی، جنازے پڑھانے کا بھی موقع ملا، نکاح پڑھانے کا بھی موقع ملا. تو بڑے بڑے امیر آدمی بھی جو ہے وہ نظر سے گزرے، غریب آدمی بھی نظر سے گزرے. تو یاد رکھیں میرے بھائی دنیاوی تعلیم کا یہ حال ہوتا ہے، دنیاوی ہنر کا یہ حال ہوتا ہے. جو اپنے والدین کی قدر کرنا جو ہے وہ نہیں سکھا سکتی، وہ تجھے آخرت میں کیا پار کرے. اس لیے خدا کی قسم علم ہے تو وہ دین کا علم ہے، اسی کو علم کہا جاتا ہے. اس لیے میرے بھائیو اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں، حافظ قرآن بنائیں تاکہ آخرت میں ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنے، ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے. یہ نجات کا ذریعہ، بخشش کا ذریعہ، یہ کوئی اپنی طرف سے میں بات نہیں کر رہا، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں جو بات کروں گا حقیقت کروں گا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے آخرت میں اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فکانت ہباء منبثا. فرمایا جب قیامت قائم ہوگی ساری زمین پیتل کی بن جائے گی، سر کے اوپر جو ہے وہ سورج ہوگا، ایک بالشت کے اوپر سورج ہوگا، اتنی تپش ہوگی. فرمایا اس وقت ہر بندہ نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. اولاد ماں باپ سے بھاگ رہی ہے، بیوی خاوند سے بھاگ رہی ہے، خاوند بیوی سے بھاگ رہا ہے، ہر ایک دوسرے سے رشتہ داروں سے بھاگ رہا ہے. ہمیں تو آج اپنے آپ کی فکر ہے، آج نفسا نفسی کا عالم ہے. حدیث پاک میں آتا امت انبیاء کی طرف، نبیوں کی طرف دوڑ لگائیں گے، آدم علیہ السلام کی طرف جائیں گے. اے آدم ہماری اللہ کے سامنے سفارش کر دو، اے ابراہیم ہماری اللہ کے سامنے سفارش کر دو. وہ کہیں گے نفسی نفسی نفسی. آج تو ہمیں اپنے آپ کی فکر ہے، دنیا میں معلوم بھی ہے ہمارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ ہر نبی گناہوں سے معصوم ہوتا ہے، پاک صاف ہوتا
وسلم سجدے کی حالت میں ہوں گے، عرش کے آگے سجدہ ریز ہوں گے، اللہ فرمائیں گے ارفع برأسک یا محمد، اے محمد سر اٹھا، مانگ، کیا مانگتا ہے؟ اللہ کے محبوب سر اٹھائیں گے اور اپنی امت کی شفاعت کا جو ہے وہ مطالبہ کریں گے، اپنی امت کی شفاعت کا مطالبہ کریں گے۔ آخرت میں شفاعت کرنے والا میرے بھائی اور کوئی نظر نہیں آئے گا۔ جو شفاعت کا ذکر میں نے کیا ہے، اسی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، یہی حافظ قرآن اللہ اپنے سامنے بلائیں گے۔ شرط میں نے آپ کے سامنے پہلے ذکر کر دی، شرط یہ ہے کہ یہ حافظ قرآن دنیا میں سینے میں قرآن کو محفوظ کیا اور اس کے بعد حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام جانا اور پوری زندگی عمل کرتا رہا، یاد رکھا، اس کو اپنے سینے سے نکالا نہیں۔ ایسے قاری کو، ایسے حافظ کو اللہ اپنے سامنے بلائیں گے اور فرمائیں گے آج تجھے اختیار ہے اپنے خاندان میں سے، یہ تیرا خاندان موجود ہے، یہ ساری امت موجود ہے، آج میں نے تیرے خاندان میں سے تجھے یہ اختیار عطا کیا ہے، ان میں سے 10 بندوں کو جس کو چاہتا ہے میں نے ان پر جہنم واجب قرار دے دی ہے، یہ جہنم واجب ان پر جو مہر لگ چکی ہے، فرمایا تجھے اختیار ہے اپنے ان میں سے خاندان میں سے 10 بندوں کو جن کو جہنم کے بجائے جنت میں لے جانا چاہتا ہے، آج تجھے حافظ قرآن کو اختیار ہے۔ ایسا اختیار خدا کی قسم کسی حدیث مبارکہ میں نے کسی حدیث مبارکہ میں یہ لفظ کسی اور مسلمان کے لیے نہیں پڑھا، کسی اور بندے کے لیے نہیں پڑھا، یہ صرف حافظ قرآن کی فضیلت اللہ آخرت میں نفسا نفسی کے دور میں جب بندہ ہوگا، ہر بندے کو فکر ہوگی آج میں بچ جاؤں، میں اپنے باپ کا بھی مطالبہ نہیں کرتا، اپنی ماں کا بھی مطالبہ نہیں کرتا، اپنی اولاد کا بھی مطالبہ نہیں کرتا۔ اس عالم میں اللہ اس حافظ قرآن کو یہ اعزاز عطا فرمایا۔ ایک صحابی رسول دوڑے دوڑے آئے، پوری زندگی قرآن کو سینے میں محفوظ کیا اور قرآن پر عمل کرتے رہے، یا رسول اللہ حافظ قرآن کو آخرت میں کیا ملے گا؟ مسجد نبوی میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، حافظ قرآن کا مقام کیا ہے، آخرت میں اللہ اس کو کیا اعزاز عطا فرمائیں گے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ آخرت میں اس کے والدین کو بلائیں گے اور ان کے والدین کے سر پر ایسا تاج رکھیں گے، فرمایا کہ اس کا ایک موتی دنیا میں چلا جائے ساری دنیا نور سے منور ہو جائے، اتنی روشنی اس تاج کے ایک موتی کی ہوگی، فرمایا اس کے والدین کے سر پر اللہ جو ہے اس نور کا تاج سجائیں گے۔ یا رسول اللہ میں نے سوال کیا اللہ حافظ قرآن کو کیا عطا فرمائیں گے؟ آپ نے مجھے اس کے والدین کا اعزاز ذکر فرما دیا۔ حضور علیہ السلام نے دوبارہ فرمایا میرے صحابی اس حافظ قرآن کو اللہ بلائیں گے اور فرمائیں گے اقرأ، پڑھ، قرآن کو پڑھنا شروع کر، فرمایا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجے جہاں چڑھتا جا، جہاں پر تیری والناس کی سین ہوگی وہاں پر جنت کا تیرا جو ہے وہ آخری مقام ہوگا، ایسی جنت عطا فرمائیں گے۔ یا رسول اللہ اور اللہ کیا عطا فرمائیں گے؟ تو تیسرے نمبر پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی شفاعت والی حدیث جو میں نے پہلے ذکر کی، فرمایا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی اللہ ان میں سے اس کے خاندان میں سے جہنمی آدمیوں کے لیے فرمائیں گے ان میں سے 10 بندوں کو جس کو تیرا دل چاہتا ہے لے آ اور جو ہے وہ جنت کے اندر لے کر جاتا۔ یہاں سے ایک واقعہ یاد آیا، ہندوستان کے اندر بادشاہ عالمگیر، سلطان عالمگیر بادشاہ، بڑا نیک صورت والا، نیک سیرت والا جو ہے یہ بادشاہ جو ہے وہ گزرا۔ اس عالمگیر بادشاہ نے سیاسی دباؤ کی وجہ سے اپنے باپ کو جو ہے وہ قید کے اندر داخل کر دیا، باپ کو قید میں ڈال دیا،
باپ قید کے اندر تھا، اس کو تمام تر آسائشیں قید کے اندر، جیل خانے کے اندر جو ہے وہ عالمگیر بادشاہ نے دی۔ تو اچانک جو ہے وہ چند دن گزرے، عالمگیر بادشاہ کا بیٹا جو ہے وہ حافظ قرآن بنا۔ تو اس نے اپنے وزیر کو بھیجا کہ جا میرے باپ کو قید خانے میں جا کر پیغام دے کہ تیرا پوتا جو ہے وہ آج حافظ قرآن بن گیا، جا کر خوشخبری سناؤ۔ عالمگیر بادشاہ کے وزیر جو ہے وہ گئے اور جا کر سلام کیا۔ شاہ جہان جس کا نام تھا اس کے والد کا، جا کر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ جہان کو سلام کیا اور کہا کہ مبارک ہو، عالمگیر آپ کے بیٹے نے بھیجا ہے، آپ کا پوتا آج حافظ قرآن بن گیا۔ تو دادے نے کہا کہ بڑی اچھی بات ہے، حافظ قرآن بن گیا، بس اتنے لفظ کہے اور کچھ نہیں کہا۔ وزیر واپس گئے، عالمگیر بادشاہ نے پوچھا کہ میرے ابا نے کیا کہا؟ کہا ہم نے جا کر بتایا، خوشخبری دی۔ اس نے کہا کہ بڑی اچھی بات ہے، فرمایا اور کچھ نہیں کہا؟ خوش نہیں ہوئے؟ کہا نہیں، اتنا زیادہ خوش نہیں ہوئے، صرف یہ لفظ کہا کہ بڑی اچھی بات ہے۔ تو اب یہ بادشاہ جو ہے وہ سمجھ گئے۔ کچھ دن کے بعد جو ہے وہ بلکہ اگلے دن اس نے خود حفظ کرنا جو ہے وہ شروع کر دیا، حتیٰ کہ ایک دن جو ہے وہ حفظ مکمل ہوا۔ حفظ مکمل ہونے کے بعد فرمایا کہ اس نے اپنے وزیروں کو پھر بلایا اور کہا کہ شاہ جہان جا کے کہو کہ آج آپ کے بیٹے نے حافظ قرآن جو ہے وہ بن گیا ہے، آپ کے بیٹے نے کلام مجید جو ہے وہ حفظ مکمل کر لیا۔ اب یہ وزیر گئے شاہ جہان بادشاہ کی خدمت میں قید کے اندر اور جا کر کہا کہ آپ کے بیٹے عالمگیر نے کلام مجید کو مکمل کر لیا ہے، آج وہ حافظ قرآن بن چکا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ فوراً جو ہے وہ نیچے اترا، بڑی خوشی کا اظہار فرمایا اور اللہ کی طرف دیکھ کر کہا یا اللہ تیری ذات کا شکر ہے، آج تو نے مجھے بھی جنت کا حقدار جو ہے وہ بنا کہ پہلے میرے پوتے نے قرآن حفظ کیا تھا، مجھے اتنی زیادہ خوشی نہیں ہوئی، آج میرے بیٹے نے حفظ کیا ہے، آج مجھے خوشی ہوئی۔ کیونکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جس کا بچہ حفظ کرتا ہے اللہ اس کے والدین کو آخرت میں ایسا تاج پہنائیں گے جس کا ایک موتی دنیا میں آ جائے ساری دنیا نور سے جو ہے وہ منور ہو جائے۔ فرمایا والدین کے لیے اعزاز ہے، دادے کے لیے تو حدیث مبارکہ میں الفاظ ذکر نہیں فرمائے۔ تو لہذا آج مجھے خوشی ہوئی ہے، آج میرے بیٹے کو جا کے کہو کہ جو تو نے مجھے قید میں ڈالا ہے میں نے اس جرم کو بھی جو ہے وہ معاف کر دیا، آج میں تجھ سے خوش ہو چکا ہوں، خوشی کی انتہا ہے۔ تو وزیروں نے جا کر بتایا کہ آج جو ہے وہ شاہ جہان بڑا خوش ہے۔ جب اس نے سنا کہ عالمگیر نے حفظ کر لیا تو فرمایا بڑے خوش ہوئے، خوشی سے جھوم اٹھے کہ آج مجھے اعزاز مل گیا کہ میں بھی جنت میں جانے کا حقدار بن چکا۔ تو اس لیے میرے بھائی والدین کے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے، لیکن اس وقت اعزاز بار بار یہ والدین بھی ذہن نشین کریں جب تک یہ بچے کو کلام مجید دنیا میں یاد ہو اور اس پر عمل کرتا رہا ہو اور حلال کو حلال حرام کو حرام جانتا ہو۔ جب عملی زندگی میں اپنی اس کلام مجید کو رکھے گا تو یاد رکھیے پھر آخرت میں یہ اعزاز جو ہے وہ حافظ قرآن کو عطا کیا، ورنہ حفظ کر لینے کے بعد کلام مجید کو سینے سے نکال دینا، دنیا داری میں لگ جانا، تو یاد رکھیے کہ پھر جتنا بڑا اعزاز کلام مجید کو حفظ کرنے کا ہے اس سے بڑی وعید بھی ایسے حافظ قرآن کے لیے موجود ہے۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کلام مجید جب سینے میں محفوظ ہوتا ہے نا تو حضور علیہ السلام نے اس کی جو ہے یہ جملہ وعید کے اندر ارشاد فرمایا اس کی حفاظت بڑی لازم ہے۔ فرمایا کہ یہ انسان کے سینے سے، بچے کے سینے سے اتنی جلدی نکل جاتا ہے اگر اس کی حفاظت نہ کرے، جیسے اونٹ باندھا ہو اس کی رسی کو کھول دے وہ اونٹ جیسے بھاگ جاتا ہے، بھدک جاتا ہے۔ فرمایا اس سے بھی زیادہ جلدی یہ سینے سے کلام مجید جو ہے وہ نکل جاتا ہے۔
تو اس لیے میرے بھائی اس کی حفاظت کرنا جو ہے وہ لازم ہے، انتہائی لازم ہے۔ اس لیے کلام مجید فرقان حمید کو سینے کے اندر محفوظ کرنا تو شاید آسان ہے تو مشکل، آسان ہو ایک بچہ 2 سال میں، 3 سال میں، 2.5 سال میں، 4 سال میں کلام مجید کو سینے میں محفوظ کر لے گا، لیکن اس کی حفاظت کرنا پوری زندگی کے لیے لازم اور واجب ہے۔ اور ایک ایک لفظ پر یاد رکھیے، حدیث مبارکہ آپ سنتے رہتے ہیں، فضائل اعمال کے اندر بھی موجود ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مسلمان بندہ حافظ قرآن نہیں، حافظ قرآن کا تو بڑا اعداد ہے، ایک مسلمان بندہ جب کلام مجید کا ایک ایک لفظ پڑھتا ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالی ہر ایک لفظ پر 10 نیکیاں اس مسلمان کو عطا کرتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ الف لام میم ایک لفظ ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں میرے صحابہ، الف ایک لفظ ہے، لام دوسرا لفظ ہے، میم تیسرا لفظ ہے۔ الف لام میم اب جب مسلمان نے پڑھا تو یاد رکھو اس پر 10 نیکیاں نہیں، انسان کو 30 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ اور آج تو رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، رمضان المبارک کے مہینے کے اندر میرے بھائی زیادہ سے زیادہ کلام مجید کی جو ہے وہ کثرت کریں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ رمضان مبارک کا مہینہ وہ ہے جس مہینے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت جبریل امین آتے تھے اور آپ کے ساتھ کلام مجید کا دور فرماتے تھے۔ اس لیے رمضان المبارک کے مہینے میں چونکہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں انزل فیہ القرآن، اللہ کہتے ہیں میں نے کلام مجید کو نازل کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے لیلۃ القدر میں کلام مجید کو نازل فرمایا۔ لیلۃ القدر بھی رمضان میں آتی ہے، تو جس مہینے میں یہ کلام مجید اترا ہے اس مہینے میں کم از کم کثرت سے ہمیں کلام مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ ایک ایک لفظ عام بیٹھ کر پڑھنے سے اتنی زیادہ نیکیاں ہیں، جب نماز میں بندہ پڑھتا ہے تو یاد رکھیے نماز میں 10 نیکیوں سے بھی زیادہ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہیں۔ اور پھر رمضان میں ہم یہ حدیث مبارکہ سنتے ہیں، اللہ نے رمضان مبارک کے مہینے کے اندر نفلی عبادت کو فردوں کے برابر اور ایک فرض کو 70 فردوں کے برابر جو ہے وہ کرتا ہے۔ یہ رمضان مبارک کے مہینے کی برکات ہے، اس لیے جتنا ہو سکتا ہے نماز تراویح کی بھی کوشش کریں کہ نماز تراویح میں کلام مجید کو جو ہے وہ سنیں اور اکیلے بیٹھ کر بھی کلام مجید کی تلاوت کریں۔ نوافل کے اندر بھی لمبے لمبے نوافل پڑھنے کی کوشش کریں۔ عام دنوں میں ہم سورۃ القریش پڑھ لیں گے، سورۃ الکافرون پڑھ لیں گے، سورۃ الاخلاص پڑھ لیں گے، لیکن کم از کم ان دنوں میں چونکہ ہر نیکی کا اجر و ثواب اللہ نے بڑھا دیا ہے، آفر لگائی ہے، یہ محدود مدت کے لیے آفر ہے، اس آفر سے ہمیں نفع حاصل کرنا چاہیے۔ جتنا زیادہ ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ کلام مجید فرقان حمید کی اس مہینے کے اندر جو ہے وہ تلاوت کرنے والے ہیں۔ تو میرے بھائی رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا ہے، آخری عشرہ رمضان کا شروع ہونا عن قریب جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے۔ اعتکاف کی اللہ تبارک و تعالی نے بے حد فضیلت رکھی ہے، اور اعتکاف کے اندر بیٹھنے والا بندہ یاد رکھیے حدیث مبارکہ موجود ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عام دیکھیے جو بندہ اعتکاف میں نہیں بیٹھا، باہر چل پھر رہا ہے، اپنے کاروبار میں مشغول ہے، دنیا داری میں مشغول ہے، فرمایا کہ کوئی جنازہ ہے وہ جنازہ پڑھنے کے لیے چلا جائے گا، کوئی نیکی کا کام ہے وہ نیکی کرے گا تو اس کو نیکی ملتی ہے، لیکن جو معتکف بندہ ہے اعتکاف میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہے یہ جنازے میں شامل نہیں ہو سکتا، مسجد کی حدود سے باہر جائے گا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، کوئی اور نیکی جو باہر کی نیکی ہے وہ نہیں کر سکتا۔ لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا معتکف کو اللہ ایسی نیکیاں بغیر کیے ہوئے مسجد میں اس کا نامہ اعمال میں اندراج کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی یہ بہت بڑی فضیلت ہے، آخر عشرے کا جو سنت اعتکاف ہے، اور یاد رکھیے کہ اس میں روزہ رکھنا بھی جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو مسلمان کہے کہ میں تو بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا لہذا اعتکاف بیٹھ جاؤں،
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شریعت مطہرہ کے اندر یاد رکھیے ایسے بندے پر روزہ رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے، کیونکہ روزے ایسے بھی فرض ہے، تو فرض روزہ جو رکھنے کی طاقت رکھتا ہے ایسے بندے کو چاہیے، ہاں کو مجبوری کی وجہ سے اعتکاف میں بیٹھا تو مرض بڑھ گیا پھر چھوڑنا پڑ گیا تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جان بوجھ کر عمدن رمضان کے روزے بھی چھوڑے اور اعتکاف میں بیٹھے تو پھر یاد رکھیے کہ وہ اس کے فوائد اور ثمرات جو ہے وہ انسان کو نہیں ملتے۔ اس لیے آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، یہ سنت اعتکاف کی مسلمان جو ہے زیادہ سے زیادہ اس مہینے کے اندر جو ہے وہ کوشش کرنے والے بنے۔ رمضان مبارک میرے بھائی آخری لمحات کے اندر ہے، اور آج کا جو ہمارا موقع ہے تیسرا جمعہ ہے، بچوں کی دستار فضیلت کا موقع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچوں کو پوری زندگی اپنے سینے میں کلام مجید فرقان حمید کو محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے شروع میں کہا کہ کلام مجید کو حفظ کر لینا تو شاید آسان ہے، لیکن سنبھالنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہے، پوری زندگی کے لیے یاد رکھنا بڑا مشکل ہے۔ بعض حفاظ کرام ہم نے دیکھے ہیں کلام مجید حفظ ہوتا ہے، پہلے سال بھی، دوسرے سال بھی، تیسرے سال بھی، چوتھے سال بھی، رمضان میں تراویح کے اندر بھی نہیں سنا سکتے، کیوں؟ اتنی اہلیت نہیں ہے، اتنا یاد نہیں ہے۔ تو الحمدللہ یہ آپ کے پاس دو بچے جو ہے وہ پہلی دفعہ اس مسجد کے اندر آپ کے سامنے کلام مجید کی کلاس جو ہے وہ شروع ہوئی ہے، اور یہ دو بچے کلام مجید فرقان حمید کر کے جو ہے وہ فارغ ہوئے ہیں، اور دونوں بچے تراویح کے اندر ایک سن رہا ہے اور دوسرا سنا رہا ہے۔ وہ چاہے آپ کسی مسجد میں کھڑے ہو کر جو ہے وہ سن لیں، کسی مسجد میں بھی کھڑے ہو کر جو ہے یہ الحمدللہ سنا سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہماری کوشش ہے کہ بچے کو یاد ایسا ہونا چاہیے کہ جب بچے کا حفظ مکمل ہو، چاہے گردان ہو یا نہ ہو، گردان میں پختگی ہوتی ہے، وہ بعد کا مسئلہ ہے، حفظ انسان کا بچے کا ایسا ہونا چاہیے کہ فوراً مصلی پر کھڑا ہو تو اس کو جو ہے وہ یاد ہونا چاہیے۔ الحمدللہ میں نے بھی حفظ کیا 1996 کے اندر، 10 سال شاید جو ہے وہ 8-10 سال میری عمر تھی، تو والد صاحب نے جو ہے وہ 3 دن پہلے مجھے جو ہے وہ اسکول میں بھیجا، چھوٹا سا تھا، مدرسے سے گیا ہی نہیں تھا، تینوں دن ساری چیزیں اسکول میں پھینک کے جو ہے وہ واپس گھر میں آ گیا۔ چوتھے دن والد صاحب نے ہاتھ پکڑا اور جا کر استاد جی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، ان کی محنت ہے آج گاؤں کے اندر جو دین کا ماحول جو ہے وہ ہم بڑے عرصے سے دیکھ رہے ہیں۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ ان کی محنت ہے، ورنہ ہمارے بڑے جو بیٹھے ہوں بتاتے ہیں اس سے پہلے بالکل جاہلیت تھی اس گاؤں میں۔ یہ ان کی بڑی قربانیاں ہیں، بڑی محنت ہے کہ ان کے ماحول سے ہر گھر کے اندر جو ہے وہ تقریباً اس وقت میں حافظ قرآن جو ہے وہ ضرور موجود تھا، اگر کوئی حافظ قرآن نہیں تھا نادرہ خان ضرور موجود تھا۔ تو الحمدللہ میری بھی یہ محنت ہے اس گھر کے اندر ہر حافظ قرآن ایک بچہ جو ہے وہ ضرور ہونا چاہیے، تاکہ حفاظ کرام آخرت میں والدین کے لیے بھی بخشش کا ذریعہ بنے، نجات کا ذریعہ بنے، اور دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے جو فضیلتیں عطا فرمائی ہیں اس کا جو ہے وہ مکمل طور پر حامل ہو۔ تو میں ذکر کر رہا تھا کہ میرا بھی جب کلام مجید فرقان حمید مکمل ہوا، میرے ساتھی بھی یہاں پہ کچھ نظر آ رہے ہیں بیٹھے ہیں جنہوں نے میرے ساتھ حفظ کیا، پیچھے رہ گئے تھے، الحمدللہ اللہ نے ذہن دیا تھا، قاعدے سے لے کر کلام مجید مکمل میں تقریباً میرے 2 سال لگے۔ جب قاعدہ کھولا اس وقت بعض بچے ایسے تھے جن کے 10-10 سپارے ہو چکے تھے، 5-5 پارے ہو چکے تھے، لیکن اللہ کا شکر ہے اللہ نے یہاں پر ایسا جو ہے وہ ذہن جو ہے وہ ٹکایا، اسکول چھوڑ کے جو ہے وہ 2-3 دن گیا، اس کے بعد مدرسے میں داخل ہوا، تو میرے والد صاحب نے کہا کہ یہ بچہ میں نے پڑھانا ہے، تو استاد جی رحمت اللہ علیہ نے جو ہے وہ یہاں پہ کلاس میں بٹھایا، قاعدے سے لے کر میں نے کہا کہ جب قرآن مکمل ہوا 2 سال میں الحمدللہ مکمل جو ہے وہ حفظ کیا۔ آگے جو ہے وفاق کا امتحان آنے والا تھا، جیسے آج کل دن رمضان کے ہیں تو ہمارے رجب میں شعبان میں وفاق کے امتحان ہوتے ہیں، اس وقت سے روٹین ابھی تک وہی روٹین پورے مدارس میں چلتی ہے۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے بورڈ کے امتحان، حفظ کا بھی بورڈ کا امتحان ہوتا ہے، وہ بھی ہم نے دیا، اس کے بعد جو ہے وہ درجہ کتب شروع کیا، تو ہر سال مڈل کا میٹرک کا یہ ترتیب سے جو ہے وہ بورڈ کے امتحان ہوتے ہیں، تو اس میں جو ہے وہ بورڈ کے امتحان میں 1 مہینہ باقی تھا، حفظ مکمل ہوا۔
تو میرا نام بھی اس میں لکھا گیا۔ استاد جی نے فرمایا کہ جاؤ گھر سے اپنی عمر پوچھ کے آؤ۔ تو میں گیا تو اس وقت جو ہے وہ گھر بتایا کہ صرف 10 سال یا 11 سال میری عمر ہے۔ تو میں نے آ کر بتا دیا کہ اتنی عمر ہے، میرا نام بورڈ کے امتحان میں لکھ دیا۔ میں نے کہا استاد جی ابھی تو میری گردان نہیں ہوئی۔ تو استاد جی رحمۃ اللہ نے فرمایا مجھے پتا ہے گردان ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، بس تو نے امتحان دینا ہے۔ اور اسی سال الحمدللہ جب رمضان مہینے کے بعد آیا، میں نے تراویح کے اندر کلام مجید بھی سنایا۔ استاد جی رحمۃ اللہ علیہ نے ڈیوٹی لگا دی، وہاں پہ تو نے سنانا ہے، فلاں تیرے طالب علم نے سننا ہے۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اس سال بھی سنایا، اگلے سال گردان نہیں کی۔ وہ مہینہ 2 مہینے کا جو گیپ تھا اسی میں وہ گردان جو ہے وہ مکمل ہوئی اور اگلے سال جو ہے وہ درجہ کتب کے اندر بٹھا دی۔ تو میرے بھائی ہماری بھی محنت یہ ہے کہ ہر بچے کے اندر جو ہے وہ جب قرآن مجید فرقان حمید کو، اس اللہ کی کتاب کو، اللہ کی کلام کو، میں نے شروع میں کہا کہ لوگ اس کو تعلیم سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ جب تو کہنا میں قرآن حفظ کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں بھائی تعلیم کون سی حاصل کر رہا ہے؟ میں نے تجھ سے تعلیم پوچھی ہے۔ تو اصل میں تعلیم ہے ہی میرے بھائی قرآن کی، حدیث کی تعلیم ہے، اس کے علاوہ تعلیم کون سی ہے؟ یہ تو آپ بھی جانتے ہیں، دنیا میں ایم اے کر لیں، جو بھی ڈگری حاصل کر لیں، انجینئر بن جائیں، وہ کس کے لیے؟ آخرت کے لیے۔ آخرت کے لیے تو کوئی نہیں، یہ ہر ایک جانتا ہے یہ دنیا میں کمائی کا ذریعہ ہے، تاکہ نوکری اچھی مل جائے، جاب اچھی مل جائے، رشتہ اچھی جگہ پر ہو جائے۔ لیکن اللہ کا قرآن جس سینے میں محفوظ ہوتا ہے، کئی احادیث مبارکہ ہیں کہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کو اپنے خاندان کے لیے شفاعت کا ذریعہ بنایا اور نجات کا ذریعہ بنایا۔ آج ہمارا کلام مجید فرقان حمید کہاں پہ تلاوت کیا جاتا ہے؟ آج کل ہمارے ماحول جو چل رہے ہیں، آج بھی بڑا وڈیرا چودھری اپنے بچوں کو تو حافظ قرآن بنائیں گے نہیں، پوری زندگی گزر جائے گی، لیکن جب وفات پاتے ہیں، کوئی بھی بندہ فوت ہو جاتا ہے، کسی بڑے کی مثال لے لے، اس وقت کہتے ہیں جی اب حافظ قرآن مدرسے سے بلا کر لے کر آؤ تاکہ ہمارے باپ کی مسجد کے پاس کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کریں۔ بھائی کیوں کریں؟ تم تو اچھا نہیں سمجھتے، اس لیے کریں تاکہ ہمارے والد کی بخشش کا ذریعہ بن جائے، نجات کا ذریعہ بن جائے، اس لیے کلام مجید پڑھا جائے۔ اولاد بھی پاس کھڑی ہوگی کہے گی کہ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھو۔ کیوں پڑھے؟ تاکہ میرے والد کی شاید آخرت میں بخشش ہو جائے۔ آج تک آپ نے بھی سنا ہوگا کہ کوئی وفات پا جائے تو ہم جو ہے وہ کسی اسکول میں جائیں، کالج میں جائیں، یونیورسٹی میں جائیں اور وہاں سے جا کر کسی ڈگری ہولڈر کو لے کر آئیں اور آ کر کہیں کہ بھائی یہاں پہ کوئی سائنس کی، کوئی میتھ کی، کوئی فزکس کی، کوئی مشرق علوم کی، کوئی ریاضی کی، کوئی فلان جو ہے وہ یہ چیز پڑھ دو تاکہ میرے والد کی بخشش ہو جائے۔ پوری زندگی نہیں سنا ہوگا۔ تو اس لیے میرے بھائی تعلیم کو تعلیم سمجھیں، ہنر کو ہنر سمجھیں، علماء کی قدر کرنے والے بنیں، حفاظ کی، قرآن کرام کی قدر اپنے دل میں محفوظ کریں۔ یہاں سے ایک خواجہ دوست محمد رحمت اللہ علیہ بچپن کے ان کا جو ہے کہ واقعہ میں نے کتاب کے اندر پڑھا۔ ان کی ماں ان کو جب مدرسے کے اندر چھوڑنے کے لیے گئی نا تو ماں نے ان کے والد کو کہا کہ جاؤ اس کو مدرسے میں چھوڑا۔ جب والد مدرسے میں گیا، یہ ہندوستان کا جو ہے وہ پرانا بر صغیر میں آپ جانتے ہیں بے شمار بزرگوں کے واقعات ہیں، تو وہ چھوڑنے کے لیے گئے۔ استاد نے کہا کہ یہاں پہ کھانے کا انتظام نہیں ہے، کھانے کا انتظام نہیں ہے۔ یہ تو آج کل ماشاءاللہ مدارس میں وسیع انتظام ہو چکے ہیں، معتمین حضرات جو ہے وہ انتظام کرتے ہیں، جیسے بھی کریں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی توفیق دیتے ہیں، مدارس کے اندر خرچ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی کھانے کا انتظام نہیں ہے۔ والد نے کہا میں اپنے بچے کو حافظ قرآن بنانے کے لیے لایا ہوں، کھانے کے لیے نہیں لایا۔ یہ کہہ کر اپنے بچے کو مدرسے میں چھوڑ کر چلے گئے۔ اب جب 11 بجے چھٹی کا ٹائم ہوا، دوپہر کا کھانا لگنے لگا، سارے بچے بیٹھ کر کھانا کھانے لگے۔ تو یہ بیٹھ کر جو ہے وہاں پر دیکھ رہے ہیں، بھوک کی شدت ہے کہ میں کیا کروں، میرے پاس تو کھانا نہیں۔ اس طرح ان کو دیکھتے دیکھتے وہاں سے کھڑے ہوئے، مدرسے کے جا کر دروازے پر کھڑے ہو کر رونا شروع کر دیا۔ زور زور سے رو رہے ہیں کہ سامنے سے ایک گھر سے بوڑھی عورت آئی تھی۔ اس نے آ کر اس بچے کو سینے سے لگایا اور فرمایا بیٹا کیوں رو رہے ہو؟
فرمایا مجھے بھوک کی شدت ہے، بھوک بڑی لگی ہے، مدرسے میں آج میرا پہلا دن ہے، میرے والد مجھے یہاں پر چھوڑ کر گئے ہیں اور استاد جی نے کہا کہ یہاں پر کھانا جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ بیٹا اللہ تیری ذات کا شکر ہے، تو نے مجھے جو ہے وہ کھانا کھلانے کے لیے بیٹا عطا کیا۔ فرمایا وہ کیسے؟ تو اماں جی نے کہا کہ میرا خامد بھی نہیں ہے، میرا بیٹا بھی نہیں ہے، خامد وفات پا گیا، میں روزانہ جو ہے وہ مزدوری کرتی ہوں، کچھ گھر میں آٹا لے کر آتی ہوں، روزانہ جب روٹیاں پکاتی ہوں دو، ایک روٹی میں کھا لیتی ہوں، ایک روٹی میری روزانہ جو ہے وہ بچ جاتی ہے، روزانہ میں سوچتی ہوں کہ اس روٹی کا کیا کروں؟ آج اللہ نے مجھے بیٹا عطا کر دیا، آج کے بعد جب تک تم حفظ نہیں کر لیتے، جب تک تمہاری تعلیم مکمل نہیں ہو جاتی، اس وقت تک آج کے بعد کھانا تم جو ہے وہ میرے گھر سے کھاؤ۔ اب اس بوڑھی اماں نے اس کی روٹی کھانے کے اپنے گھر میں لگا دیا۔ اب یہ روزانہ جو ہے وہ چھٹی کے وقت 2 وقت میں جاتے ہیں، کھانا ادھر سے کھاتے ہیں، آ کے مدرسے میں تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب آخری دن تھا، کلام مجید اللہ نے اس کو تکمیل تک پہنچایا، مکمل کیا، تو خوشی خوشی استاد نے بھی کہا جاؤ اپنی اس امی کو جا کر کہو جس سے روزانہ کھانا کھاتے تھے، بعد میں اپنے گھر میں خوشخبری دینا، پہلے اس اماں کو جا کر خوشخبری دو، آج میرا کلام مجید جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے۔ جب یہ بچہ خوشی خوشی دوڑا دروازے پر گیا، دیکھا کہ 4-5 آدمی موجود ہیں، پوچھا کہ بھائی تم یہاں پہ کیوں کھڑے ہو؟ کہنے لگے روزانہ تم جس سے کھانا کھاتے تھے آج وہ دنیا سے رخصت ہو چکی، آج وہ دنیا سے رخصت ہو چکی ہے، تجھے کھانا روزانہ کھلاتی تھی تاکہ یہ میرا بچہ ہے، اپنا بچہ سمجھ کے، آج وہ دنیا سے جا چکی ہے۔ کہنے لگا میں تو خوشخبری دینے آیا تھا کہ میرا قرآن مکمل ہو چکا ہے، پہلے میں اپنی اس والدہ کو خوشخبری دوں، پھر جا کر اپنے گھر میں خوشخبری دوں گا۔ کاش یہ آج زندہ ہوتی، میری محنت جو ہے کر کر کے، میری خدمت کر کر کے، آج یہ میری ماں جو ہے وہ دنیا سے ایسے ہی جو ہے وہ رخصت ہو۔ تو میرے بھائی اس عورت کو کتنا بڑا آخرت میں جو ہے وہ مقام ملے گا۔ میں نے گزشتہ بھی ایک واقعہ سنایا دہدہ قبرستان کا، دمشق کے اندر، سچا واقعہ، جس عالم کی زبان سے میں نے سنا وہ اپنے دادا کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ دہدہ قبرستان میں ایک گورکن تھا، گورکن جو قبر میں مردوں کو دفناتا تھا، قبر بناتا تھا، کوئی بھی مردہ آتا تھا وہ دفن کرتا تھا، قبر بھی وہی بناتا تھا، اور تقریباً اس کی 80-85 سال عمر ہو چکی تھی، ساری زندگی اس نے یہی کام کیا۔ ایک دن جو ہے وہ ایک بچہ وفات پایا، اس کو جب اس کے اندر رکھنے لگا قبر میں، اس کی چونکہ ڈیوٹی تھی، گورکن تھا، جیسے ہی قبر میں رکھا سارے کے سارے باہر بندے موجود ہیں، اس نے ایک منظر قبر میں ایسا دیکھا کہ وہ دیکھتے ہی قبر کے اندر بے ہوش ہو کر گیا، بے ہوش ہو کر گر گیا۔ لوگوں نے پانی کے چھینٹے مارے، قبر سے باہر نکالا، ہوش آیا، دیکھا وہ عورت جس کا یہ بیٹا تھا وہ کہاں گئی؟ کہا وہ تو چلی گئی۔ اب اس نے خاک پیچھا کیا لیکن وہ عورت نظر نہ آئی۔ چند مہینے کے بعد پھر ایک لڑکے کی میت آئی۔ اب جب لڑکے کی میت آئی اس کو یہ قبر کے اندر رکھنے لگا، جب قبر میں اس کو رکھا پھر وہی منظر دیکھا جو اس بچے کے وقت دیکھا تھا، فوراً گھبرایا ہوا قبر سے باہر آیا، اس عورت کے پیچھے بھاگا اور جا کر کہا کہ تم کون ہو؟ اور آج سے اتنے مہینے پہلے ایک بچے کو تم جو ہے وہ لے کر آئی تھی، اس کو بھی میں نے قبر میں رکھا تھا، میں نے یہ منظر دیکھا تھا، آج اس نوجوان کو رکھا، آج بھی وہ منظر دیکھا۔ فرمایا کہ وہ اس کا بھائی تھا چھوٹا، وہ کلام مجید فرقان حمید حفظ کرتا تھا، مدرسے کا طالب علم تھا۔ فرمایا وہ تو طالب علم تھا، مجھے سمجھ آ گیا، جو منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور دیکھ کر جنت کا منظر جس میں حور و غلمان ہیں، اس کے سامنے جو ہے وہ خدمات کی جا رہی ہیں، پیالے کے اندر پانی پیش کیا جا رہا ہے، جنت کا میں نے منظر دیکھا، اس منظر کو نہ دیکھ سکا، میں بے ہوش ہو گیا، آج پھر وہی منظر میں نے دیکھا۔ فرمایا یہ کس کی میت تھی؟ اس کی والدہ نے کہا کہ یہ میرا بڑا بیٹا تھا۔ فرمایا یہ کیا کرتا تھا؟ فرمایا یہ اس میرے چھوٹے بیٹے کا خرچ جو ہے وہ دنیا میں برداشت کرتا تھا، اس کی خدمت کرتا تھا، جو خرچہ ہوتا تھا یہ اس کو دیتا تھا،
اور کہتا تھا کہ میرے بھائی تو نے پڑھنا ہے، گھبرانا نہیں، جو تیرا خرچہ ہوگا وہ میں برداشت کروں گا۔ تو اس گور کن نے کہا کہ اتنے بڑے فضائل، اتنا بڑا مرتبہ، قبر کے اندر میں نے جنت کے منظر کو دیکھ لیا۔ اس گور کن نے اپنا کام یہ چھوڑا، 85 سال کی عمر ہے اس کی، اور جا کر مدرسے میں داخلہ لے لیا اور کہا آج کے بعد میں بھی جو ہے یہ قرآن کو حفظ کروں گا، حفظ کرنے کے بعد پھر جو ہے وہ عالم بنوں گا۔ اور زندگی کے اندر وہ عالم اپنی زبان سے سنا رہے ہیں کہ میرے دادا کی مسجد کے اندر وہ بہت بڑے محدث جو ہے وہ اپنی زندگی میں بنے، قرآن کو حفظ کیا، پھر عالم دین بنے اور پھر دین کی خدمت میں لگے رہے۔ کہا جس راستے کے اندر اللہ نے مجھے آنکھوں سے دکھا دیا، اتنے بڑے فضائل ہیں، اتنا بڑا مقام آخرت میں ملے گا، دنیا میں مجھے اللہ نے دکھا دیا، میں باقی تمام کام چھوڑ کر میں بھی اس راستے کے اندر جو ہے وہ لگ گیا۔ تو میرے بھائی اس لیے علماء پر، حفاظ پر خرچ کرنا یہ بہت بڑے جو ہے وہ اجر و ثواب کا کام ہے۔ اس لیے میں نے صبح بھی آپ کو فضیلت کے طور پر جو ہے وہ فجر میں کہا حفاظ پر خرچ کیا کریں، علماء پر خرچ کیا کریں، قراء پر خرچ کیا کریں، خدا کی قسم ان پر خرچ کیا ہوا آپ کا کبھی جو ہے وہ ضائع نہیں جائے گا۔ آخرت میں اللہ آپ کو اس کا مقام و مرتبہ دکھلائے گا، اللہ ایک ایک روپے پر آپ کو کتنا بڑا انعام و اکرام عطا فرمائے۔ تو آج یہ بچے جو ہے وہ بڑی مبارکباد سے مستحق ہیں، جن 2 بچوں نے کلام مجید کو پہلی دفعہ اس مسجد میں جو ہے وہ حفظ مکمل کیا اور الحمدللہ اچھے طریقے سے کیا۔ میں نے کہا کہ نماز تراویح میں سنا رہے ہیں، اللہ پوری زندگی ان کو اپنے سینے میں کلام مجید فرقان حمید کو محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں نے کہا کہ جیسے میں نے حفظ کیا، حفظ کے بعد فوراً گردان کی بھی ضرورت نہیں ہوئی، الحمدللہ اس بچے کی بھی ابھی جو ہے وہ ان کی گردان مکمل نہیں ہوئی، اور رمضان میں تراویح میں قرآن سنا رہے ہیں، آپ پیچھے کھڑے ہو کے سن سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑی جو ہے وہ غنیمت کی بات ہے اور ان کے لیے سعادت مندی کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پوری زندگی اپنے سینے میں اسی طرح قرآن کو محفوظ رکھنے کی اور عمل پیرا ہونے کی توفیق جو ہے وہ عطا فرمائے۔ تو بچوں کے جو ہے وہ دستار فضیلت کا موقع ہے، آپ کے سامنے ان کو کلام مجید فرقان حمید چونکہ اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے، کلام مجید کا جو ہے وہ ان کو ہدیہ تحفہ جو ہے وہ دیا جائے گا، اور ساتھ دستار فضیلت ہوگی، سر پر جو ہے وہ رومال باندھا جائے گا۔ تو ان بچوں نے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پوری زندگی اس کلام مجید فرقان حمید کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری پیغام ہر حافظ کو بھی، ان حافظوں کو بھی، کھڑے ہو جائیں دونوں حافظ۔ آپ نے کتنے عرصے میں کلام مجید پورا حفظ کیا؟ 2 سال 3 مہینے ماشاءاللہ 2 سال 3 مہینے میں مکمل حفظ کیا۔ رکھنا کتنے عرصے ہے اس حفظ کو؟ ساری زندگی۔ آپ نے کتنے عرصے میں کیا؟ 3 سال میں ماشاءاللہ۔ رکھنا کتنا عرصہ؟ پوری زندگی۔ فائدہ تب ہے جب پوری زندگی رکھا جائے۔ میں نے کہا کہ حافظ تو الحمدللہ بہت ہے، لیکن سینے میں محفوظ رکھنا یہ سب سے بڑی بات ہے۔ سینے میں محفوظ کر لینا تو شاید آسان ہو، مشقتیں جیسے بھی ہیں، حفظ ہو گیا، مکمل ہو گیا، سینے میں محفوظ ہو گیا، اب ماشاءاللہ یہ ایک سن رہا ہے ایک سنا رہا ہے، لیکن اس لیے کھڑا کیا کہ پوری زندگی رکھنا بھی ہے۔ میں نے 1996 سے سنانا شروع کیا، جتنی میری عمر ہو چکی ہے، تقریباً 30واں مصلی میرا ہے جو میں الحمدللہ نماز تراویح میں سنا رہا ہوں۔ 1996 سے لے کے 2026 چل رہا ہے، اس وقت سے الحمدللہ میں قرآن جو ہے وہ سنا رہا ہوں۔ پڑھنے میں کوئی کمی کوتاہی بھی ہو جاتی ہے پورے سال میں، لیکن جب تعلق قائم رہتا ہے نا انسان کا دین کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سینے سے قرآن کو نکلنے نہیں دیتے۔ تو اب جب آپ دنیا داری میں لگ جائیں گے، قرآن کو کبھی کھولیں گے نہیں، قرآن کو پڑھیں گے نہیں، تو پھر خود بخود وہ حدیث مبارکہ کی وعید جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے اونٹ کی رسی کھولیں، اونٹ ٹکتا نہیں فوراً بھاگ جاتا ہے، اس سے بھی جلدی قرآن سینے سے جو ہے وہ نکل جاتا ہے۔ تو اس لیے میرے بچوں پوری زندگی اس کو سینے میں محفوظ رکھنا بھی ہے، بھلانا نہیں ہے۔ اگر بھول گئے تو پھر یاد رکھیے جو میں نے فضیلتیں سنائی ہیں ان سے بھی خالی ہو جائے شاید۔ تو
اس لیے پوری زندگی قرآن کو سینے میں محفوظ رکھنا ہے۔ تو آخری سبق پڑھنے کے لیے جو ہے یہ بچے آپ کے سامنے جو ہے وہ ترتیب سے آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس دنیا میں حفاظ کرام کی قدر کرنے کی، علماء کرام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان حفاظ کو بھی، تمام تر حفاظ کو اپنی سینے میں قرآن کو محفوظ رکھنے کی اور پوری زندگی حلال کو حلال، حرام کو حرام جاننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن کبھی کوئی انسان سے غلطی بھی ہو جاتی ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اکثر جو ہے وہ مفتیان کرام جو ہے میں نے سنا ہے کہ جو غلطی ہو جائے نا تو عوام کہتی اس سے غلطی کیوں ہو گئی، اس مولوی نے غلطی کیوں کر لی۔ میرے بھائی وہ بھی انسان ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے، فرشتوں سے غلطی نہیں ہوتی۔ جب غلطی ہو جائے تو اس کو درگزر کر دیا کریں، ہو جائے کبھی درگزر کرنے کی کوشش کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والا ہے۔ عام بندے کی بھی غلطی دیکھ کے چھپانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ فرمایا جو دنیا میں کسی کا راز چھپاتا ہے یا غلطی دیکھ کے اس کو جو ہے وہ خاموشی اختیار کرتا ہے، آخرت میں اللہ اس کے گناہ چھپائیں گے۔ تو اگر کبھی ہو بھی جائے تو سرزد کر دیا کریں، اس کو ایشو بنا کے باقی 99 خوبیاں سائڈ پہ رکھ کے ایک برائی کو اچھال کر پوری دنیا میں پھیلانے کی کوشش نہ کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے وہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آخری سبق جو ہے وہ اپنا کلام مجید کا جو ہے وہ انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کے سامنے پڑھیں گے۔ سب سے پہلے بچہ ہے حافظ غلام معین الدین بن محمد امین مہر، وہ آپ کے سامنے آئے گا اور آخری سبق کلام مجید فرقان حمید کا جو ہے وہ تلاوت کرے گا۔ اس کے بعد جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز دستان۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون آمنت بالله صدق الله العظيم
दूसरा बच्चा है हाफिज मोहम्मद जमशेद बिन भाई मोहम्मद जावेद मोहम्मद, वो आया और अपना आखिरी सबक पढ़े। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. آمنت بالله صدق الله العظيم. तीसरा बच्चा है मोहम्मद अवैस बिन डॉक्टर मोहम्मद सलीम यावत। चौथा बच्चा है समामा बिन राना मोहम्मद यासीन। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. पांचवा बच्चा मोहम्मद अमार और मोहम्मद नासिर शेख।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिन्नास मलिकिन्नास इलाहिन्नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन्नास मिनल जिन्नति वन्नास सदक़ल्लाहुल अज़ीम। छठा बच्चा माशाअल्लाह मोहम्मद उमैर वल्द मोहम्मद नासिर हफ़ी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم। बाकी तीन जो है वो बच्चियां हैं वो अंदर मौजूद हैं, उनकी बाजी जो है वो मौजूद है। वो नमाज के बाद तरतीब हो या जैसे भी हो उस वक्त जो है वो कर लें। सारे साथी जो है चार सुनते जो है वो पढ़ लें, उसके बाद जो है वो इंशाअल्लाह जुम्मा की नमाज अदा की जाएगी।